إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ بیان کریں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، پلٹ کر سوال کیا کہ کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ قالوا بلا، قرآن تو ہم پڑھتے ہیں۔ فقالت، پھر آپ نے کہا، کان خلقہ القرآن، یہ قرآن انہی کی سیرت بیان کر رہے ہیں، جو تم سے تقاضے ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں، اس لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور یہ چیزیں اعلان نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی، ایسا نہیں کہ بعد میں آپ نے اپنے اخلاق درست کیے، آپ نے اپنے اخلاق کی بنیاد پر اتمام حجت کی ہے۔ جب آپ کوئی صفحہ پہ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ نے قرآن نہیں پیش کیا، اپنا آپ پیش کیا ہے، کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسا پایا؟ اس سوال کے جواب پر دعوی نبوت کھڑا ہے۔ اس دن کوئی اٹھ کے کھوٹا کر دیتا، کوئی عیب لگا دیتا، کوئی کہتا ہمارے ساتھ خیانت کی ہے، ہمارا مال کھا گئے، جیسے مفتی مداربہ ہے، اربوں کھا گئے، اب یہ تبلیغ کے قابل ہیں؟ یہ تو اتمام حجت ہیں کافروں کے حق میں کہ میرے مولا ہم ان کی بات کیسے مانتے؟ تو آپ نے سوال کیا میرے اندر کوئی عیب، کوئی کمی کمزوری؟ ابو سفیان جیسا دشمن جس کا خاندان بدر میں کٹ گیا، سالے سسر مارے گئے، وہ کیسر کے دربار میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ ان میں کوئی عیب نہیں، کوئی عیب نہیں۔ دشمن بیان نہیں کر سکتا۔ تو ہم جو قرآن بیان کرتے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، نعت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے بہتر تعریف کوئی نہیں کر سکتا حضور کی جو قرآن نے کر دی۔ سماجی زندگی کے جتنے پہلو ہیں، جتنے تقاضے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں۔ آپ شروع سے ایسے تھے۔ یہی بات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمائی کہ آپ تو کمزوروں کی مدد کرنے والے ہیں، یتیموں کی کفالت کرنے والے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ، لوگوں کے آپ بوجھ اٹھا لیتے۔ دو لوگوں میں تنازع ہے،
صلح کرانی ہے حضور نے، کہتے جس نے اتنے پیسے دیتے حضور تو میں دے دوں گا، پیسوں کی کوئی بات نہیں، تم صلح کر لو، پیسے میں دے دوں. یہ ہے کسی کا بوجھ اٹھا لینا. اس سلسلے میں انفاق اور اس انفاق کو دین کی پروموشن کے لیے استعمال کرنا، دین کی تبلیغ کے لیے استعمال کرنا. سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے. جو معاہدہ طے کرنے کے لیے صلح حدیبیہ والا کفار کی طرف سے آئے تھے، یہ مسلمان نہیں ہوئے. مکہ فتح ہو گیا، یہ مسلمان نہیں ہوئے. سہیل ابن عمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا تم میں سے کوئی بھی جب سہیل کے پاس سے گزرے تو اسے ترچھی نگاہ سے نہ دیکھے، ترش نگاہ سے نہ دیکھے. نگاہ کا جبر بھی نہیں ہونا چاہیے. وہ ذہین آدمی ہے، اسلام قبول کیے بغیر رہے گا نہیں وہ، لیکن مرضی سے قبول کرنا چاہیے. لا اکراہ فی الدین، بندوق کی نوک پر نہیں، تلوار کی نوک پر نہیں، گن پوائنٹ پہ نہیں. ترچھی نگاہ سے بھی اسے کوئی نہ دیکھو، اس کے پاس سے گزرو ایسے جیسے تمہارا دوست. حضور وہیں سے نکلے آگے بنو حوازن کی طرف. غزوہ حنین جسے کہتے ہیں، وہاں سے بہت سارا مال ہاتھ لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمر کو حالت کفر میں اس مال غنیمت میں سے 100 اونٹ جو ہے وہ تحفے کے طور پہ دیے. بندہ ٹوٹ گیا. میں دشمنی کر رہا ہوں، میں رسالت کا انکار کر، رسالت کی سب سے بڑی توہین رسول کا انکار کرنا ہے، اس کی دعوت کا انکار کرنا. میں نہیں مانتا آپ اللہ کے رسول ہیں، اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی؟ تو کیا حضور نے اپنا رد کرنے والے سب لوگوں کو قتل کروانا شروع کر دیا تھا؟ کوئی مسلح گینگ بنا لیا تھا کہ جو میرا انکار کرے رات کو جاؤ اور اٹھاؤ اور مار دو، مسخ شدہ لاش اس کی ملنی چاہیے؟ جو دائی ہے اس کی توہین اگر آپ کریں گے پھر دعوت ختم ہو گئی. جو سیلز مین ہے وہ اگر گاہک کو رد کا حق نہیں دے گا کہ اگر اسے پسند نہیں تو چیز چھوڑ دے، تو دکان چل گئی پھر کہ جی وہی ہاتھ لگائے کپڑے کو جس نے خریدنا ہے، جو نہیں خریدے گا وہ کپڑا کھول کے بھی نہیں دیکھ سکتا. وہ دکان چل سکتی ہے؟ تو جو دائی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک انسانیت کی طرف اللہ کے رسول ہیں. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہے. قیامت تک جو بھی پڑھے گا کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھے گا. اب آپ اگر اس قدر متشدد ہو جائیں گے تو بات کیسے بنے گی؟ آپ کسی کے سامنے اپنے رسول کو بطور رسول پیش کرتے ہیں تو ساتھ حضور کی صفات بیان کریں گے، ہمارے نبی ایسے تھے، ہمارے نبی ایسے تھے، ہمارے نبی ایسے. کسی دن قبول کر لے. لیکن لوگ تو عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے ہیں. ٹریز نون بائی اٹس فروٹ. آپ درخت کو پہچانتے ہیں اس کے پھل سے. پھل میٹھا تو آپ کہتے ہیں یہ یار بیری بڑی میٹھی ہے. بیری میٹھی ہے اس لیے کہ اس کا پھل میٹھا ہے. اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرما رہا وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً. ہم نے اس کا اتباع کرنے والوں کے دلوں میں رافت اور رحمت رکھ دی. وہ آج بھی موجود ہے ان میں. آج بھی کیمپوں میں یہی پہنچتے ہیں ریڈ کراس والے نرسیں اور وہ گورے، جہاں جانے کے لیے لوگ قادیانی بن جاتے ہیں. لندن جانے کے لیے ایمان بیچ دیتے ہیں. وہ لندن والے آ کے ان کے ساتھ کتے اور بلیاں کھاتے ہیں کیمپوں میں. یہ رافت اور رحمت نہیں ہے؟
وہ جو ہم ہیں رحمت للعالمین کی امت، ہمارے دلوں میں کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم نہیں ایمان رکھتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیدائشی مسلمان ہیں، ہمارے اندر صفت کوئی نہیں۔ اللہ شرط بیان کر رہے ہیں، جو اپنے نبی کا سچا اتباع کرنے والا ہوگا اس کے دل میں بھی نبی کی صفات ہوں گی۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، ہمارے اندر وہ رحمت اور رحمت کیوں نہیں؟ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، محمد اکیلے ایسے نہیں ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھی دشمنوں کے لیے تو سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے رحیم ہیں، رحماء بینہم۔ تو اس میں ایک انفاق بھی ہے۔ یہ اس پیرائے میں بات کر رہا ہوں، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ ممالک برطانیہ ہے، امریکہ ہے، جہاں ہوم لیس جو لوگ ہیں وہ فٹ پاتھوں پہ بھی پڑے ہوتے ہیں، پارکس میں بھی ہوتے ہیں، وہاں سے کچھ دوست، کچھ خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ وہ ہم جب گزرتے ہیں تو یہ جو ہوم لیس ہوتے ہیں، یہ بیچارے بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں، تو کیا ہم کمبل وغیرہ ان کو دے دیں سردی میں، اور کھانے کو کچھ دے دیں، یا کوئی کسی کے پاس سے ہم گزرے ہیں اور اسے بخار ہے تو کیا ہم اسے دوائی کے پیسے دے دیں، یا اگر اس کو وہاں سے ہم کلینک لے جائیں تو اس میں اجر ہے، یہ اچھی بات ہے۔ بھائی کیوں اچھی بات نہیں ہے؟ کسی دکھی کا مذہب نہ پوچھو، اس کا دکھ پوچھو، اسے مسئلہ کیا ہے اسے حل کرو۔ بھوکا اگر ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، اس کو کھلانے کا بھی یطعمون الطعام علی حبہ، اگر نیت اللہ کو خوش کرنے کی ہے، وہ جیسا بھی ہے، لیکن ہے تو اللہ کی مخلوق، اللہ نے پیدا کیا نا، اور جان کر اسے نے پیدا کیا کہ یہ مسلمان نہیں ہوگا، یہ ہندو رہے گا، یہ عیسائی، پیدا کر دیا نا اس نے، کھلا رہا ہے وہ۔ الخلق کلہم عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، پال رہا ہے۔ ایک کنبے میں نیک بھی ہوتے ہیں، بد بھی ہوتے ہیں، لائق ہوتے ہیں، نالائق ہوتے ہیں، اونچے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، پتلے ہوتے ہیں، موٹے ہوتے ہیں، کنبے میں ہر صرف کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہی مخلوق ہے، نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، اس کے نافرمان بھی ہیں، اس کے تابع دار بھی ہیں، اس کے ڈر سے رونے والے بھی ہیں، بے خوف بھی ہیں، لیکن کنبہ اسی کا، رزق اسی کے ذمہ ہے۔ الخلق کلہم عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا عیال ہے، یعنی اللہ نے ان کو پالنا ہے۔ وَأَحَبُّكُمْ إِلَى اللَّهِ أَنفَعُكُمْ لِعَيَالِهِ، اور اللہ کو تم میں سے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے عیال کے لیے زیادہ نفع رساں، زیادہ فائدہ دینا، کوئی بھی ہو۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ام المومنین، اپنی وفات سے پہلے اپنی جائیداد میں سے اپنے بھانجے کے لیے اس وقت 1 لاکھ یا 2 لاکھ درہم انہوں نے وصیت کی کہ یہ میرے بھانجے کو دے دینا۔ بھانجا یہودی تھا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے یہودی تھی، یعنی خالہ ام المومنین، بھانجا ابھی تک یہودی ہے، کوئی جبر نہیں ہے، کوئی پھانسی پر نہیں لٹکایا، کوئی دھماکے میں نہیں اس کو اڑایا، ٹھیک ہے یہودی ہے، جزیہ دے دیتا ہے، اللہ خیر سلام، رشتہ دار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت صفیہ کے رشتے سے۔ ہمارے مولویوں نے یہ کہا کہ جی کافر کو نہیں مل سکتا، پہلے کہتے کافر کا بھی وارث نہیں مسلمان ہو سکتا، لیکن بعد میں تبدیل کیا گیا۔ اچھا، جب یہ فوت ہو گئیں ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اب صحابہ نے آنا کانی شروع کر دی ان کے بانجے کو وہ 2 لاکھ درہم دینے میں۔ بھائی کافر ہے، یہودی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا خوف کرو اور جو انہوں نے کہا وہ ادا کرو۔
یہ شریعت میں یہ جو بعد میں پابندیاں آئیں کہ ہم ہی میرے اللہ کے بندے اور باقی کسی کو جینے کا حق نہیں، یہ بہت بعد میں آئی. سب کو جینے کا حق ہے، جتنا ٹائم اللہ نے دیا ہے اتنا ٹائم گزار کر مرنے کا اس کو حق ہے. اس کے بعد اتمام حجت ہو جائے گا، قیامت کے دن اللہ خود پوچھ لے گا، کیس چلے گا، اسے دفاع کا پورا حق دیا جائے گا. ایون کہ اگر کوئی اپنے نبی پر بھی الزام لگانا چاہتا ہے تو ٹھیک لگا دے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جن کی طرف بھیجے گئے ہیں ان سے بھی سوال ہوگا، اور جن کو بھیجا گیا ہے ان سے بھی سوال ہوگا. اگر کوئی کہے گا کہ اتمام حجت نہیں ہوا، ہم ان کی اس بات سے مطمئن نہیں ہیں، تو رسول کو کہا جائے گا آپ روسٹرم پہ تشریف لائیے، آپ کی امت دعوت اعتراض کر رہی ہے، سوال کا جواب دیجئے. یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، یہ آپ کی قوم کیا کہہ رہی ہے کہ عیسیٰ میں یہ تعلیم دے کر گئے تھے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ کے علاوہ خدا بنا لو. انت قلت، کہ آپ نے کہا تھا. اب جج جانتا ہے. قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ پاک تو پاک ہے کس سے کہ تجھے کسی چیز کا علم نہ ہو، تو جانتا ہے. لیکن یہ عدالت کی مجبوری ہے، یہ رولز ہیں، آپ کو جواب دینا ہے. آپ کی طرف سے خدا جواب نہیں دے گا، رسول کو خود جواب دینا ہے. ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کہا. تو رسول پہ بھی لوگ انگلی اٹھائیں گے، ان سے بھی پوچھا جائے گا. لیکن یہ سارے فیصلے آخرت میں ہوں گے. دنیا میں آپ اندازہ کریں ہمارا کردار کتنا ہلاکت خیز ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اللہ کو پتا تھا فرعون ایمان نہیں لائے گا، لیکن اللہ یہ چاہتا تھا کہ فرعون اپنے کو کافر مرنے کا الزام موسیٰ پر لگائے نہ قیامت کے دن، موسیٰ پر انگلی نہ اٹھے. فرمایا تم اپنے رویے سے اس کو کوئی بہانہ فراہم مت کر دینا کہ وہ قیامت کے دن کہہ کہ اللہ پاک نے بات ہی ایسے کہی ہے کہ میرا دماغ پھر گیا. قولا لہ قولا لینا، نرمی سے بات کرنی ہے تم دونوں نے. یہ سمجھ کے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میرا بڑا رتبہ ہے، اور اس کو جا کے تحقیر کے ساتھ چوڑا سمجھ کے نہ تم کرنا اس کے ساتھ. قولا لہ قولا لینا، نرمی سے بات کرنی. ہمارا کردار اس قابل ہے کہ تمام حجت ہو. ہماری وجہ سے کافر قیامت کے دن چھوٹ جائیں گے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں. ہم تعارف ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب ہم دودھ میں ملاوٹ کرتے، صرف قوم کے ساتھ دغا نہیں کرتے، دین کے ساتھ بھی دغا کرتے ہیں. نبی کی رسالت کو بھی ہم کوتھرا کر دیتے ہیں، اس کو بھی داغدار کر دیتے ہیں کہ اللہ ہمارے پاس جو لوگ آئے تھے ان کی کوئی ایک نمبر چیز تھی نہیں، ہر دو چیز دو نمبری تھی. ہم کیسے ان کی بات مان لیتے؟ تو میں آپ کو یہ بات اپنی صمیم قلب سے یہ بات کہہ رہا ہوں. میری یہ کنوکشن کہ کافر ہماری وجہ سے چھوٹ جائیں گے، ہمارے کردار کی وجہ سے. اتمام حجت نہیں ہوگا. رافی کے ضعیف ہونے سے نبی کا قول ضعیف ہو جاتا ہے. صرف الزام لگ جائے تو متہم بالکذب ہوگا. صرف الزام لگا اس پر جھوٹ کا، روایت ضعیف ہو جاتی. تو ہمارا تو سب کچھ ثابت شدہ ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جنٹا سین آپ لیں گے تو جرمنی کا لیں گے، پاکستان کا نہیں لیں گے. آپ کو پتہ ہے اس میں پانی بھی ہو سکتا ہے. یہ ثبوت ہے کہ ہمیں خود پتہ ہے کہ ہمارا کردار کیا ہے. تو انفاق، اس میں کسی کا مذہب نہیں پوچھتے، اس کی حالت دیکھتے. گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس میں سے بندے نکال رہے ہیں آپ، تو تیرا مذہب کیا سنی ہے کہ شیعہ ہے؟ تو
وہ اس وقت صرف زخمی ہے، اسے مدد کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔